اللہ 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 وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وصلی وسلم علی المبعوث رحمۃ للعالمین اللہم لا علم الا ما علمتنا وزدنا علما یا کریم۔ حاضرین گرامی، دوستو، بزرگوں اور ساتھیوں، سامعین و سامعات، حاضرین و حاضرات، اصول ثلاثہ کے اس درس میں اب تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ سامعین و سامعات، حاضرین و حاضرات، اصول ثلاثہ کے اس درس میں کل تک کی گفتگو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت طیبہ مبارکہ کے اوپر ہو رہی تھی، اور اسراء اور معراج کا واقعہ آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا تھا۔ ساتویں آسمان پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی، یہاں تک گفتگو ہماری مکمل ہوئی تھی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا کے پاس پہنچے۔ یہ ایک درخت ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے پتے ہاتھی کے کان کی طرح سے ہیں، اور اس میں جو پھل لگا ہوا ہے وہ گھڑے کے طرح سے پھل لگا ہوا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے 3 چیزیں عطا کی۔ یہ 3 چیزیں دنیا کے سب سے بلندی کے اوپر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر فرض کی گئی۔ سب سے پہلی چیز، اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 50 وقت کے نماز کو فرض قرار دیا۔ پہلی چیز، دن میں اور رات میں 50 وقت کی نماز۔ دوسرے نمبر پہ سورہ بقرہ کی آیتیں، آخری 3 آیتیں اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی جگہ پر وحی کی، سورہ بقرہ کی آخری 3 آیتیں۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری سنائی کہ آپ کی امت کے گناہگاروں کو اللہ رب العالمین بخش دے گا، سوائے اس کے کہ وہ شرک نہ کیا ہو۔ شرک نہ کیا۔ اگر مشرک نہیں ہے اور آدمی گناہ میں ہے تو آپ پڑھ چکے ہیں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اس سلسلے میں کہ وہ اللہ رب العالمین کی مشیت کے اوپر مرے گا۔ اگر اللہ تعالی چاہے گا تو اس کو عذاب دے گا، اور اگر چاہے گا تو اس کو معاف کر کے اللہ رب العالمین اپنے فضل اور اپنے کرم سے اس کو جنت میں داخل کر دے گا، اور اگر عذاب بھی دے گا تو اپنے گناہوں کی سزا کاٹنے کے بعد ایک نہ ایک دن ضرور اللہ رب العالمین اس کو جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ تحفے، جو 3 طرح کے تحفے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تحفہ لے کر کے لوٹے۔ جب آپ کا گزر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین نے آپ کے اوپر کیا فرض کیا، آپ کی امت کے لیے کیا فرض کیا اللہ رب العالمین نے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ 50 وقت کی نمازیں اللہ رب العالمین نے فرض کی۔ تو اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ لوٹیے اپنے رب کی طرف، پھر سے واپس جائیے اور اللہ رب العالمین سے تخفیف کا سوال کیجیے۔ فَإِنَّ أُمَّتَكَ، اس لیے کہ آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھے گی، دن بھر میں 50 وقت کی نماز پڑھنے کی طاقت آپ کی امت نہیں رکھے گی۔ آپ اندازہ لگائیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات کس قدر صادق تھی اور سچی بات تھی کہ آج 5 وقت کی نماز اس قدر بھاری ہے لوگوں کے اوپر، تو اگر 50 وقت کا معاملہ ہوتا صبح شام دن اور رات میں تو کیا حالت ہوتی ہماری اور آپ کی؟ کیسے ہم لوگ سروائیو کر سکتے تھے؟
اللہ رب العالمین کے جو نیک بندے ہیں ان کے لیے تو کوئی بھاری نہیں ہوتا، لیکن جو ہم حرمان نصیب ہیں، سستی اور کاہلی کے شکار لوگ ہیں، ہمارا کیا حال ہوتا، ہمارا کیا انجام ہوتا؟ اب غور کیجئے، تصور میں اس بات کو لائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ لوٹے تو اللہ رب العالمین نے 10 وقت کی نماز کم کر دی، پھر واپس آئے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کو پلٹایا، واپس کیا، یہاں تک کہ 5 وقت کی نماز باقی رہی۔ جب 5 وقت کی نماز لے کر کے اللہ کے نبی آ رہے تھے، تب بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، آپ واپس جائیے اور اللہ رب العالمین سے کہیے کہ اور تخفیف کرے، اور کمی کرے، اپنے رب سے سوال کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اور کم کرے، 5 وقت سے بھی کم کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب مجھ کو شرم آتی ہے، اب میں بار بار نہیں جاؤں گا، میں اسی کے اوپر صبر کروں گا اور اسی کو میں قبول کروں گا۔ یہ گفتگو آپ کی چل رہی تھی حضرت موسیٰ سے کہ ایک آواز آئی، قد انزیت فریضتی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جو فرض کیا تھا اس کو ہم نے لاگو کر دیا، نافذ کر دیا، وخففت عن عبادی، اور اپنے بندوں سے ہم نے تخفیف کر دی، فہن خمسن، یہ 5 وقت کی نماز تو ہے لیکن فہن خمسون، کہ اس کے ادا کرنے والے کے اوپر، یہ 5 وقت کی نماز پڑھ لینے والے کے لیے اللہ رب العالمین نے 50 وقت کی نماز پڑھنے کا ثواب رکھ دیا ہے۔ یعنی ثواب جو اللہ نے لکھا تھا وہ باقی رہا، عمل کے کوانٹیٹی کے اندر اللہ رب العالمین نے کمی کر دی۔ لا الہ الا اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کا احسان ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کے اوپر۔ خصوصی احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے عمل کم لیا، یعنی 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، اور ثواب کتنے وقت کا ملے گا جی؟ 50 وقت کا، پورے 50 وقت نماز ادا کرنے کا ثواب اگر کوئی آدمی 5 وقت پڑھ لیتا ہے تو اس کو ملے گا۔ اب یہ کوئی گھاٹے کا سودا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اگر 5 وقت کا ملتا تب بھی گھاٹے کا سودا نہیں تھا، کیونکہ ہم اللہ ہی کے بندے ہیں، اللہ نے اسی لیے ہم کو پیدا کیا ہے۔ باوجود اس کے اگر کوئی آدمی اس میں سستی کرے، غفلت کرے، تو اس سے بڑا بد نصیب اس دنیا میں اور کون ہوگا؟ کون ہوگا اس سے بڑا اور بد نصیب؟ اس کا اندازہ اور نماز کی اہمیت کا اندازہ آپ لگائیے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت و جہنم کو دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات داروغہ جہنم مالک سے ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ داروغہ جہنم جو فرشتہ ہے، کہا کہ ان کو ہنستے ہوئے میں نے نہیں دیکھا، ان کے چہرے کے اوپر خوشی کے آثار ہم نے نہیں دیکھے، اس لیے کہ وہ جہنم کے داروغے ہیں۔ جس طرح سے وہ جہنم کے اندر عذاب اور چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، اس کے نگرانی میں ہے، تو ان کے چہرے سے ہنسی غائب ہے۔ اب جو لوگ وہاں ڈال دیے جائیں گے، اندر چلے جائیں گے، ان کی کیا حالت ہوگی اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔ اسی رات کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ واپس لوٹ گئے، اور مکے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز ادا کی۔ یہ اللہ رب العالمین کی ایک عظیم نشانی تھی جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاصل ہوئی۔ اب مومن کے اوپر یہ واجب ہے کہ مومن اس کے اوپر ایمان لائے، اسراء اور معراج کے اوپر، اور صمیم قلب سے، دل کی گہرائیوں سے اس واقعے کو تسلیم کرے، اور یہ بات جان لے کہ یہ واقعہ کوئی خواب کا واقعہ نہیں تھا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی طور پہ یہ سارے مراحل سے گزارا گیا۔ یہ اللہ رب العالمین کی قدرت کاملہ ہے کہ کس طرح سے اللہ رب العالمین نے اس پورے معاملے کو انجام دیا۔ یہ عجیب قدرت کا اظہار ہے اللہ رب العالمین کے جانب سے کہ یہ سارا معاملہ ہو گیا، نماز بھی آپ نے ادا کر دی بیت المقدس میں، اور اس کے بعد وہاں سے نکل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت و جہنم بھی گھوم لیتے ہیں، 7 آسمان میں انبیاء سے ملاقات بھی ہوتی ہے، بار بار حضرت موسیٰ واپس پلٹاتے بھی ہیں، پھر آپ واپس آتے ہیں اس حال میں کہ آپ نے صبح مکے میں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح مکے میں کی۔ اسی کو کہا گیا الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب کی چیزوں کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ اب یہاں پہ کوئی آدمی کہے گا کہ یہ بات ہماری عقل میں نہیں آتی ہے،
تو شریعت کو جن لوگوں نے عقل سے سمجھنے کی کوشش کی، شریعت کو جن لوگوں نے لاجک سے سمجھنے کی کوشش کی، یہاں پر آ کر کے گمراہ ہو گئے، یہاں آ کر کے گمراہ ہو گئے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ خواب کا واقعہ تھا، جب خواب کا واقعہ تھا تو اس کی اتنی اہمیت دینے کی کیا ضرورت تھی؟ خواب تو ہم بھی دیکھتے ہیں، آپ بھی دیکھتے ہیں، یہ کون مشکل کام ہے؟ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کیا ہوا؟ بھائی خواب میں نہیں دیکھتا ہے کوئی آدمی کہ یہاں وہ سویا ہوا ہے اور امریکہ گھوم کے آ رہا ہے؟ بولیے جی دیکھتا ہے نہیں دیکھتا بھائی؟ جی دیکھتا۔ ہاں، تو یہ معجزے کی کیا بات ہوئی؟ جسمانی طور پہ پورے ہوش و حواس میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملات پیش آئے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹتے ہیں، مکہ المکرمہ پہنچتے ہیں۔ پہنچنے کے بعد آپ نے خبر دی قریش کو کہ میرے ساتھ رات میں یہ معاملہ پیش آیا ہے۔ اب قریش تعجب میں پڑ گئے، لوگ کہا کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہاں گئے تھے؟ کہا بیت المقدس۔ پھر کہاں گئے تھے؟ کہا ساتوں آسمان۔ پھر واپس آ گئے، صبح ہمارے ساتھ کیا آپ نے؟ کہا ہاں ہمارے ساتھ کیا۔ ابو جہل وہاں پہ موجود تھا، اس نے اس موقع کو غنیمت جانا، کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں لوگوں کو جمع کرتا ہوں، مکہ والوں کو، ان کے سامنے یہ بات کہیے گا آپ، سب کے سامنے۔ یعنی اس کی نیت درست نہیں تھی، بلکہ وہ سب کے سامنے جمع کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا چاہتا تھا اس مسئلے کے اوپر۔ خیر جمع کیا، اور یہی واقعہ ہے کہ ابو جہل جا رہا تھا بلانے کے لیے، راستے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ کہا کہ ابو بکر، کہا کہو کیا بات ہے؟ کہا کہ جانتے ہو تمہارے ساتھی کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا کہہ رہے ہیں کہ اس طرح سے بیت المقدس گئے، ساتوں آسمان گئے، اور گھوم کر کے صبح ہمارے درمیان انہوں نے کی ہے۔ کہا اگر وہ کہہ رہے ہیں تو صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ اسی لیے حضرت ابو بکر صدیق کو صدیق کہا جاتا ہے، تصدیق کرنے والا۔ اسی کو حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ ما فاق ابو بکر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو یہ فضیلت حاصل ہوئی ہے، لا بکثرت الصیام ولا بالصوم ولا بالصلاۃ، نہ تو کثرت سے نماز پڑھنے کی وجہ سے، نہ زیادہ روزہ رکھنے کی وجہ سے، ولکن شیء وقر فی قلبہ، لیکن اس ایمان کی وجہ سے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اتر چکا تھا۔ اس ایمان سے کون جرأت کرتا اس طرح سے تصدیق کرنے کی؟ آج کل کے زمانے میں تو چلیے ایک طرح سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ چلو پاسبل ہے، راکٹ ہے، فلاں ہے، چلا ہے، اس زمانے میں تو تصور تک نہیں تھا، اس کا کوئی معاملہ ہی نہیں تھا، ہوائی جہاز ان لوگوں نے دیکھا تک نہیں تھا۔ انسان کا آسمان کے اوپر اڑنا یہ جادوگر ہی کر سکتے تھے، پانی کے اوپر چلنا اور ہواؤں میں اڑنا۔ تصدیق کر دی حضرت ابو بکر صدیق نے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کفار مشرکین، کفار مکہ اکٹھا ہو گئے، جمع ہو گئے، اور ان لوگوں نے کہا کہ اگر آپ بیت المقدس گئے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہمیں بیت المقدس کے بارے میں بتائیے، اس کے کتنے دروازے ہیں، اس کی کتنی سیڑھیاں ہیں۔ بتائیے کوئی آدمی گیا ہو کہیں پہ گھومنے کے لیے تو کیا وہ سیڑھی گنے گا، یا یہ دیکھے گا کہ اس مسجد میں کتنے کھمبے ہیں، مسجد میں کتنا پنکھا لگا ہوا ہے، کتنا اے سی لگا ہوا ہے، یہ دیکھے گا؟ نہیں دیکھے گا۔ لیکن کفار و مشرکین نے یہ سوال کیا صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ رب العالمین کی قدرت کاملہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ وہ پوچھتے رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے رہے۔ جو جواب دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کسی نے آپ کے جواب کا انکار نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، باوجود اس کے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا ہوا تھا، وہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ راستے میں ایک قافلہ کفار مشرکین کا لوٹ رہا تھا، اس کا ایک اونٹ غائب ہو گیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے والے سے ملاقات کر کے اونٹ کے غائب ہونے کی خبر بھی دی اور بتایا کہ تمہارا اونٹ فلاں جگہ پر میں نے دیکھا ہے۔ یہ لوگ واپس آئے، ان لوگوں نے خبر دیا کہ ہاں ہم نے محمد کو وہاں دیکھا تھا
صلی اللہ علیہ وسلم، باوجود اس کے یہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ جی ہاں جی، جی جی سر، ان لوگوں نے، کفار و مشرکین نے، یہ ساری چیزیں جاننے کے باوجود بھی انکار کر دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم معجزے کو ماننے سے وہ لوگ مکر گئے اور اس کو قبول نہیں کیا۔ اب یہاں یہ سوال ہے کہ یہ اسراء اور معراج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کب ہوا؟ اس سلسلے میں جان لیجئے، کوئی بھی حدیث ایسی نہیں ہے جو اس بات کو ایگزیکٹ طور پہ، پرفیکٹ طور پہ ثابت کرتی ہو کہ فلاں مہینے میں، فلاں سال میں، فلاں دن، فلاں تاریخ کے اندر یہ اسراء ہوا تھا یا معراج ہوا تھا۔ کوئی بھی حدیث نہیں ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں 27 رجب، ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ بلکہ 27 رجب چھوڑ دیجئے، 27 کا یہ گنتی یا فگر چھوڑیے، کوئی اس بات کو بھی حتمی طور پہ ثابت نہیں کر سکتا ہے کہ یہ اسراء اور معراج رجب میں ہوا تھا۔ اس کو بھی نہیں ثابت کر سکتا۔ مہینے کو چھوڑ دیجئے، سال کو بھی ثابت نہیں کر سکتا کہ سن 10 ہجری میں، کہ 11 ہجری میں، کہ 12 ہجری میں، کہ 9 ہجری میں، کہ 8 ہجری میں کب ہوا تھا، نہیں ثابت کر سکتا پختہ طور پہ، صحیح طور پہ اس کو ثابت نہیں کر سکتا۔ جب یہ ثابت ہی نہیں ہے، اس کی تاریخ کہہ رہا ہوں، تاریخ جب ثابت ہی نہیں ہے، تو جو لوگ آج کل کے زمانے میں اسراء اور معراج کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، مناتے ہیں اس کو، تو وہ لوگ حق کے اوپر ہیں کہ باطل کے اوپر؟ باطل باطل کے اوپر ہے، حق کے اوپر نہیں ہے۔ بعض جگہوں کے اوپر سرکاری طور پہ چھٹی کا اعلان کیا جاتا ہے۔ یہ لوگ دو طریقے سے غلطی کرتے ہیں، غور کیجئے گا، دو طریقے سے۔ اس لیے کہ یہ واقعہ، یعنی یہ اس واقعے کی تاریخ کی کتابوں سے ثابت ہی نہیں ہے، نمبر ایک۔ جب ثابت نہیں ہے تو ہم کیسے جانیں گے کہ فلاں تاریخ کو، فلاں تاریخ کو، تب نہ ہم اس دن منائیں گے۔ جب ثابت ہی نہیں ہے تو کیسا منائیں گے؟ اور دوسری بات یہ کہ یہ نعمت کس کے اوپر کی گئی تھی سب سے پہلے؟ بولیے بھائی۔ عمر رضی اللہ عنہ کے ٹائم پہ۔ کس پر ہوا تھا اسراء اور معراج؟ ہاں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ تو یہ انعام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا تھا، تو آپ تھے جن کے اوپر یہ انعام کیا گیا تھا، تو اس نعمت کو پا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس دن کو سیلیبریٹ کیا؟ آپ تو جانتے تھے کہ کس دن ہم کو معراج ہوا تھا، کس دن ہم کو اسراء ہوا تھا۔ باوجود اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دن میں روزہ نہیں رکھا، رات کو جاگ کر کے نماز نہیں پڑھی، مسجدوں کو روشن کرنے کا اور بلب لگانے کا، کمکمے لگانے کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا۔ اس سے کیا پتا چلا؟ بولیے بھائی، کہ یہ کام نہیں کرنا ہے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تو یہ کام نہیں کرنا ہے۔ لیکن آج کل کے زمانے میں جو لوگ مناتے ہیں وہ دلیل دیتے ہیں، وہ دلیل ان کی دیکھیے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا تھا یا نہیں رکھا تھا؟ بولیے جلدی جلدی۔ رکھا تھا۔ کیوں رکھا تھا؟ کہ اس دن اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم سے نجات دی تھی۔ گویا اس دن حضرت موسیٰ کو ایک نعمت حاصل ہوئی تھی۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ کی نعمت کے اوپر روزہ رکھ سکتے ہیں، تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت کے اوپر اگر روزہ رکھتے ہیں تو ہم کیا غلط کرتے ہیں؟ کیا جواب دیجیے گا اس کا؟ وہ نبی تھے، وہ نبی تھے تو یہ بھی تو نبی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو نبی ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولیے حکم نہیں دیے، نصیحت سے ثابت آپ صلی اللہ علیہ نہیں ہے. وسلم حکم نہیں دیے. صحیح جواب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم نہیں دیے. اور اسی کو تھوڑا سا کیا کہتے ہیں اس کو ٹیکنیکل طور پہ بتائیے. کئی مرتبہ ہم ذکر کر چکے ہیں اس کو کہ مخالفین اور بدعت کے اوپر رد کرنے کے لیے سب سے بڑا قاعدہ ہے یہ. کہیے کہ بھائی صاحب یہ عبادت ہے، عبادت. عبادت میں قیاس نہیں چلے گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ عبادت میں اصل توقیف ہوتی ہے. عبادت اصل میں توقیف ہے کہ نہیں کرنی ہے یہاں تک کہ وہ چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو جائے. ہم عاشورہ کا روزہ رکھیں گے اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے روزہ رکھا تھا. معراج کا روزہ نہیں رکھیں گے اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. بات ختم. سمجھ میں آئی بات؟ جی. اس قاعدے کو یاد کر لیجئے. عبادت میں اصل توقیف ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا، جتنا کیا، جس کوانٹٹی میں کیا، سب آپ کو پڑھا چکے ہیں. کمیت، کیفیت، اوقات، ظروف نہیں پڑھے آپ لوگ؟ پڑھے یا نہیں پڑھے؟ جی. بدعت کو پہچاننے کا 4 طریقہ نہیں پڑھے ہیں؟ سب پڑھا چکے ہیں، بھول گئے آپ لوگ. کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا اب اسی پر تول لیجئے سماج اور سوسائٹی میں پائے جانے والی چیزوں کو. اب اگر کوئی آدمی کہے گا کہ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اناج نکالا تھا صدقۃ الفطر میں، ابھی ہم پیسہ نکالیں گے تو کیا کہیے گا؟ پیسہ نکالنے کی دلیل دو. اور اگر دلیل نہیں ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکالا ہے وہی ہم بھی نکالیں گے. سمجھ میں آ گئی بات؟ بولیے بھائی، کیوں چپ ہو جاتے ہیں لوگ؟ جی کیوں؟ اس لیے کہ عبادت میں اصل توقیف ہے. اتنا ہی کرنا ہے جتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. ثواب کے لالچ میں ہم ظہر کو 8 رکعت نہیں پڑھ سکتے ہیں. ثواب کی لالچ میں ہم ظہر کو، فجر کو وقت سے پہلے نہیں پڑھ سکتے ہیں. کیا اور خوب 4 بجے فجر کا وقت ہوتا ہے، ہم 2:30 بجے اٹھ کر کے پڑھیں گے نیند خراب کر کے، اپنے جسم کو تکلیف دے کر کے، تو ہم کو زیادہ ثواب ہو جائے گا؟ بولیے نہیں. جتنا کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ہی کریں گے. تب وہ لوگ جب کہے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے رکھا تھا، ہم لوگ جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے رکھ سکتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیوں نہیں رکھ سکتے؟ کہیے گا بھائی صاحب یہ آپ کی سوچ ہے، آپ کی قیاس ہے. قیاس عبادت میں نہیں چلے گی. عبادت میں دلیل چلتی ہے. اگر اس کو آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں تو دلیل لا دیجیے، دلیل لا دیجیے، ہم بھی رکھیں گے روزہ. پہلے تو اس کو ثابت کیجئے کہ کس ڈیٹ کو ہوا تھا، اس پر متفق ہو جائیے پہلے. جب یہ ڈیٹ طے ہو جائے گا تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل لے آئیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دن میں روزہ رکھا تھا، معراج کے رات کو دن، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو جاگ کر کے مسجد میں نماز ادا کی تھی، یا صلاۃ الرغائب کہتے ہیں اس روز یہ پڑھتے ہیں یہ بریلوی حضرات. 100 رکعت کی نماز ہوتی ہے، ہر رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھتے ہیں، اور کیا 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 ہوتا ہے. بہرحال وہ اس کی تفصیل کا اس وقت اب یہاں پہ وقت نہیں ہے. بس اتنا جان لیجئے کہ اسراء اور معراج سیلیبریٹ کرنے والے لوگ 2 طرح سے غلطی کر رہے ہیں. وہ دونوں غلطیوں کو آپ کے سامنے ہم نے واضح کر دیا. اور یہ جو مدنی چینل چلتا ہے جی، اس میں جو ہے مولانا الیاس قادری، وہ یہ دلیل دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عاشورہ کا روزہ رکھا، موسیٰ کے اوپر انعام ہوا تھا علیہ الصلوۃ والسلام، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا. تو ہم لوگ نبی کے اوپر جب انعام ہوا تو ہم لوگ نبی کے عاشق ہیں، ہم لوگ کیوں نہیں رکھیں گے؟ سمجھ ماری بات؟ جی. یہ کہہ کر کے گمراہ کرتے ہیں. آپ کہیے ٹھیک ہے ہم کو نبی سے محبت ہے یقیناً، لیکن نبی نے جو کام کیا ہے وہی کام ہم کریں گے، یہی محبت کا تقاضا ہے. اگر آپ نے نہیں کیا، اگر کیا ہوتا، زندگی میں کتنے مرتبہ مکے ہی میں ہو گیا تھا، اس کے بعد مدینے میں کتنے دن تک، 10 سال تک آپ رہے، ایک مرتبہ بھی اگر آپ سیلیبریٹ کیے ہوتے اسراء اور معراج کو
تو یہ چیز ہم تک نقل ہوتی. چلیے آپ نے نہیں کیا, حضرت ابوبکر صدیق کرتے, حضرت عمر کرتے, حضرت عثمان کرتے, حضرت علی کرتے رضی اللہ عنہم اجمعین. کسی نے نہیں کیا, کسی ایک صحابی نے نہیں کیا. تو اب اس کے کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ جی. چلیں آگے چلیے. اب اسراء اور معراج کے تعلق سے اللہ رب العالمین کی بہت ساری نشانیاں اس کے اندر ہیں, پنہا اور پوشیدہ, اور ہمارے اور آپ کے لیے عبرت کی بہت ساری باتیں ہیں. جو آدمی مزید جاننا چاہتا ہے وہ سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کرے, اور جو مزید جانکاری حاصل کرنا چاہتا ہے تو ہو سکے کبھی موقع ملا تو ہم سیرت رسول جب آپ کو پڑھائیں گے تو وہاں پہ اس کی وضاحت اور تفصیل کے ساتھ کریں گے. چلیے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر جانے کا حکم مل گیا. اور نہیں, اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال تک مکہ مکرمہ میں نماز ادا کرتے رہے. اس کے بعد بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال تک مکہ مکرمہ میں نماز ادا کرتے رہے. کچھ سمجھے جی اس لفظ سے؟ کچھ کھٹکا آپ کو؟ شیخ الاسلام کی یہ عبارت دیکھیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال تک مکے میں نماز ادا کرتے رہے. بولیے. اس کے بعد شاید ہجرت ہوئی. پہلے نماز پڑھتے تھے. ہجرت ہوئی معراج 10 سال کے بعد ہوئی تھی. یا اگر ہم یہ کہیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال تک مکے میں نماز پڑھتے رہے, تب تو فکس ہو گیا جی معراج. کم سے کم سال تو طے ہو گیا کہ 3 سال پڑھتے رہے, 3 سال کے بعد مکہ سے آپ مدینہ چلے گئے, تو 3 سال پہلے ہوا تھا, گویا سن 10 ہجری کو ہوا تھا. یہ تو طے ہو گیا, کم سے کم سال تو طے ہو گیا. جبکہ ابھی ہم آپ کو کہہ چکے ہیں کہ سال بھی طے نہیں ہے, سال بھی طے نہیں ہے. تو شیخ الاسلام کی اس عبارت کا کیا جواب ہوگا؟ پہلے نماز کھلی طور پر نہیں پڑھتے تھے, چھپ کر پڑھنے کا حکم تھا. نہ بولیے, اور کوئی جواب؟ بھائی شیخ الاسلام نے اکثریت کو دیکھ کر کے, یعنی اکثر روایتیں اگرچہ وہ ضعیف ہیں, وہ اکثر روایتیں یہ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال تک نماز پڑھی. تو اکثریت کا یہ کر کے شیخ الاسلام نے یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال تک نماز پڑھتے رہے. اب کوئی آدمی اس کو دلیل بنا کر کے یہ نہ کہے کہ معراج کا جو واقعہ ہوا تھا بالضبط سن 10 ہجری کو ہوا تھا, یہ نہیں کہہ سکتے. سمجھ میں آ گئی بات یا نہیں آئی؟ کیونکہ ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ کوئی بھی دلیل کتاب و سنت سے ایسی نہیں ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال تک ہی مکے میں نماز پڑھی ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ نماز کی فرضیت معراج میں ہوئی ہے, تو اگر معراج سے 3 سال جوڑیے گا تو سن 10 ہجری طے ہو جاتا ہے. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں, اس اکثریت کا اعتبار کرتے ہوئے شیخ الاسلام نے یہاں پہ لکھا ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ جی جی ہاں. اب اس کے بعد چلیے, یہاں ایک اور حکم جان لیجئے. مکے میں جو نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے تو 4 رکعت والی جو نماز ہوتی تھی اس کو کتنا پڑھتے تھے؟ 2 رکعت. یعنی جیسے ظہر ابھی 4 رکعت ہے نا جی, تو مکے میں جب نماز فرض ہوئی تھی تو 2 رکعت فرض ہوئی تھی. ام المومنین حضرت عائشہ کی روایت ہے صحیح ہے ان کی, ام المومنین کہتی ہیں فرضت الصلاۃ رکعتین رکعتین, اللہ رب العالمین نے 2 رکعت کر کے نماز کو فرض قرار دیا تھا. پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر نمازیں بڑھا دی گئی. مغرب 3 کر دیا گیا, ظہر 4, عصر 4, اور اسی طریقے سے عشاء 4, اور فجر کی نماز 2 رکعت رکھی گئی. اب یہاں پر اختلاف ہوتا ہے کہ جب آدمی سفر میں ہو تو سفر کی حالت میں یہ 4 رکعت اصل نماز پڑھتا ہے
یا 4 رکعت رخصت والی نماز پڑھتا ہے، یہ ایک فقہ کا مسئلہ ہے جس کو یہاں پہ چھیڑنا ابھی ہم مناسب نہیں سمجھتے ہیں. لیکن اتنا آپ جان لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکۃ المکرمہ میں جو نماز ادا کی ہے وہ 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت آپ پڑھا کرتے تھے، کیونکہ نماز اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر فرض ہوئی تھی. دلیل کیا ہے؟ تو ام المومنین حضرت عائشہ کی روایت، جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنے کا حکم ہوا. ہجرت کرنے کا حکم کس طرح سے ہوا، اس کے مقدمات کیا ہوئے، اور ہجرت کتنی مرتبہ کی گئی ہے، اس کا تذکرہ انشاءاللہ کل کے درس میں آپ کے سامنے آئے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، ہم سب کی اصلاح کرے، جب تک زندہ رکھے، دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ 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 اللہ